تھینک یو سو مچ. آپ تمام جو ہمارے گیسٹ ہیں اور آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں. میڈم افشاں تحسین باجوہ ہیں اور ساتھ میں منیر احمد صاحب ہیں اور میڈم مشال ملک ہیں. تو اب ہم باقاعدہ اس فورم کا جو ہے ہمارا یہ 11واں ہے اجلاس اس طرح سے. تو ہم اس کا کرتے ہیں تھنکر جرنلسٹ ڈائلاگ فورم. اس کا ہم نے یہاں پر آغاز کیا تقریباً 3-4 ماہ قبل. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ڈائلاگ ہو. ہمارے معاشرے میں جو ایک عدم برداشت ہے پھیل رہی ہے، ہم اس میں چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے بات کریں. تو اس دفعہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے فورم پہ کون سا موضوع لیا جائے، کیونکہ ابھی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر گزرا ہے. تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس میں خاص طور پہ میڈیا پولیٹیکل ایشوز کو تو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے اور ہمارے زیادہ تر مین پرائم ٹائم میں پروگرامز بھی انہی پہ ہوتے ہیں، لیکن ہم بچوں کی، عورتوں کی بات نہیں کرتے. تو کشمیر کے حوالے سے ہم بات کریں تو مشال ملک جو ہیں وہ بہت سفر کر رہی ہیں، بینگ ایک وومن، بینگ ایک مدر اور بینگ وائف کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ ہیں اور جس طرح سے یہ اسٹرگل کر رہی ہیں. تو ہم چاہتے تھے کہ ہم ان کی زبانی بھی یہ باتیں سنیں کہ کس طرح سے کشمیر میں جو عورتیں اور بچی ہیں ان پہ جو ظلم اس وقت برپا ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے میڈیا اس میں اپنا رول کیا ادا کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ لنڈن سے آئی ہوئی جرنلسٹ ہیں جو کہ لنڈن کا وہاں پر نیشنل جو ان کا ایک فورم بنا ہوا ہے اس کی بھی وہ وہاں پر ممبر ہیں، سعدیہ سعادت. تو یہ وہاں پر کام کرتی ہیں. ان کی جو زیادہ تر اکنامک ہے اس ایریے پہ، اور ساتھ ساتھ یہ کشمیر کے ایشوز کو بھی وہاں پر لنڈن میں بیٹھی ہوئی اس کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. تو سب سے پہلے میں سعدیہ سعادت سے کہوں گی کہ وہ 1 منٹ کی جو گفتگو کرنا چاہیں تو وہ یہاں پر گفتگو کریں ہمارے فورم کے تھرو. السلام علیکم. میں اس فورم کے اوپر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو کشمیر میں جو عورتوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں، آئی تھنک اسپیشلی جو ریپ کے کیسز اگر ہم دیکھتے ہیں تو بوسنیا کے بعد اگر جو سب سے زیادہ ریٹ ہے وہ کشمیر کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں. ایک ایسا ملک ہے جو ایک جنت ہے اس دنیا میں، لیکن وہاں پہ جو جس طریقے سے لوگوں کی حقوقی پامالی ہو رہی ہے، اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیشنلی جو ہم لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی یونائٹڈ نیشن پتہ نہیں کیوں اس چیز کے اوپر ابھی تک اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہے. عورتوں کے ساتھ اتنے وہاں پہ ظلم ہوتے ہیں، اسپیشلی بچوں کے ساتھ. ابھی جو ریسنٹ ہم نے واقعہ دیکھا تھا، وہ جو ایک نانا دودھ لینے گئے تھے اور قتل کر دیا، وہ بیچارہ بچہ ان کے سینے پہ بیٹھ کے، اتنا دکھی وہ پکچر تھی، اور وہ UN کے اندر بھی بہت چلائی گئی. لیکن ہم لوگوں کو ایک آئی تھنک مشترکہ ایک کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یونائٹڈ نیشن اس چیز کو سمجھے اور اس چیز کو دوبارہ سے وہ اپنے ایجنڈا پہ لے کر آئیں. کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 1948 کے بعد، 1965 کے بعد کشمیر کا ایشو ایز اے ایجنڈا یونائٹڈ نیشن میں ڈسکس نہیں کیا گیا. تو ہمیں اپنی جو ایفرٹس ہیں وہ کولیبریٹیو کرنی چاہیے تاکہ ہم یونائٹڈ نیشن اس کا دیکھے اور اس کے اوپر ہم لوگ بات کر سکیں. اسی امید کے اوپر ہم ہیں کہ انشاءاللہ کشمیر میں بھی ایک آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور وہ لوگ بھی اسی طریقے سے آزاد ہوں گے جس طرح ہم ہوتے ہیں. کیونکہ ابھی ہم جیسے ریسنٹلی دیکھتے ہیں کہ کورونا میں بھی ہم لوگوں سے 1 مہینے کے لیے بھی لاک ڈاؤن نہیں برداشت ہو رہا تھا، جبکہ وہاں پہ وہ تو کب سے ایک طریقے سے ہاؤس اریسٹ ہوئے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کشمیریوں کی مدد کرے اور انشاءاللہ ان کو جلد از جلد فتح نصیب ہے انشاءاللہ. تھینک یو سعدیہ سعادت. اور اب میں کہوں گی کہ 2 منٹ کی گفتگو گزارش کروں گی. سبین ملک ہیں، پیس اینڈ کلچر کی سیکرٹری جنرل ہیں. السلام علیکم ٹو ایوری بڈی. بہت ہی پرانا مسئلہ ہے ہمارا کشمیر کا، اور اس میں میرے خیال میں سب سے زیادہ سفر جو کرتے ہیں وہ بچے اور خواتین ہیں، اور ان کے اوپر دوہری ذمہ داریاں ہیں. کیونکہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر شہید ہیں یا مسنگ ہیں، لاپتہ ہیں. تو ساری جو ذمہ داری ہے، کیونکہ لائف گوز آن، تو ساری جو ذمہ داری ہے وہ خواتین پر آتی ہے، بچوں پر آتی ہے. دے آر دا موسٹ افیکٹڈ پارٹی اینڈ دے آر دا وکٹمس. تو یہاں پر ہم جو جمع ہوئے، میں اپنا سولیڈارٹی شو کرنا چاہتی ہوں ود کشمیری women and children, and we must raise our voice and tell the international community کہ کشمیری لوگ بھی جو ہیں وہ انسان ہیں، and they need we need to really ہمارا جو کانشنس ہے، جو ہمارا ضمیر ہے، وہ ہمیں یہ گوارا نہیں دیتا کہ ہم کشمیری لوگوں کو انسان ہی نہ سمجھیں. so we must raise our voice. اور ہم تو ایک بڑے لکی ہیں کہ ہم پاکستان جیسے ملک میں ہیں جو آزاد ہے، جہاں پہ ہمیں آزادی ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے. So we can raise our voice.
اور آج کل کے دور میں جو وارز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ قسم کی ہو رہی ہیں. اٹس ناٹ لائک جس طرح پہلے زمانوں میں ہوا کرتی تھی. تو ناؤ وی کین ایکچولی میک اے ڈفرینس, اور وی مسٹ ریز آ وائس فار دیم, بیکاز وہ بہت زیادہ ہوپ رکھتے ہیں پاکستانیوں سے. وی آر دا مین ہوپ فار دیم. امیدیں وابستہ ہیں, اور ہمیں ہمیشہ ان کا ساتھ دینا چاہیے, کشمیری بہنوں کا, بھائیوں کا, تاکہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو بھی اٹینشن ہے وہ اس کاز کی طرف ڈائریکٹ کر سکیں. تو بس دعا گو ہیں اور سب کا ساتھ چاہتے ہیں. جی تھینک یو سبین ملک صاحبہ. آپ کی بات واقعی ٹھیک ہے. ہم سب جو اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ہم ضرور اپنا حصہ ڈالیں. اور دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1-1.5 سال میں کس طرح سے ہمارا ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ کشمیر جو ہے اس کو آزاد ہونا چاہیے, اور وہاں کے رہنے والے ہر باشندے کا, انسانوں کا حق ہے کہ وہ آزادی حاصل کریں اور اپنی مرضی سے زندگی کو گزار سکیں. تو اس وقت میں گزارش کروں گی, ملتمس ہوں, ہمارے ساتھ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے فورم پہ تشریف لائی ہیں افشاں تحسین صاحبہ, جو کہ پاکستان میں پہلا بچوں کا کمیشن بنا ہے, اس کی چیئرپرسن ہے. انہوں نے گراس روٹ لیول پر جا کر کام کیا ہے, اور ان کی بہت گہری نظر ہے بچوں کے حوالے سے. ہم ان سے چاہیں گے کہ بچوں کے حقوق پہ, اور ساتھ میں جو کشمیر میں بچے جس طرح سے ان کے ساتھ جو ظلم برپا ہو رہے ہیں اور جو سفر کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں. میڈم افشاں تحسین باجوہ. میرے خیال سے یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ موضوع ہے, اور میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں اور بہت دکھ کے ساتھ کرتی ہوں کہ 1947 میں انہوں نے کشمیر پاکستان سے چھینا تھا, اور کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کشمیریوں سے ان کا کشمیر چھین لیا, اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے. اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس وقت جو ہمیں کووڈ-19 آیا, اور اس میں ہم کچھ عرصہ تک جب اپنے گھروں تک محدود بھی رہے, محصور بھی رہے, اور اس دوران نہ صرف ہمیں ہماری جو کہتے ہیں کہ نفسیاتی طور پہ ہمارے پہ نگیٹو جو افیکٹس آئے, اس سے ہٹ کے جو ہم نے دیکھا کہ معاشی طور پہ بہت سارے ہمارے ملک کے اندر لوگوں نے سفر کیا, بچوں نے کیا, وائلنس کے جس طرح کے اثرات آئے. تو اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کشمیر جو کہ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے, اور پچھلے کوئی 1.5 سال کے لگ بھگ سے زیادہ اس وقت وہ اپنے گھروں تک محدود ہیں, اور ان کے اوپر زندگی حیات تنگ ہو گئی ہے. تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے کووڈ کے ذریعے ہمیں یہ سبق سکھانا تھا, بتانا تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ اس وقت وہ لوگ بالکل جو انسانی حقوق کا بہت بیسک سی کی بھی ڈیفینیشن ہے وہ اس کے مطابق بھی نہیں رہ رہے. اور بہت طریقے سے انڈیا نے وہاں پہ جس طرح سے وار جینوسائڈ کی, وہاں کے ڈیموگرافکس چینج کیے, آبادی میں تناسب جو ہے اس کو تبدیلی کی طرف وہ گامزن ہے, ڈریکونین لاز کو وہ لے کے آیا. اور اب سب سے بڑی بات جب آپ دیکھیں اراؤنڈ 3.3 ملین جو ڈومیسائلز ہیں اس کے تھرو باہر سے لوگوں کو وہاں پہ سیٹل کیا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی میں پڑھ رہی تھی کہ پچھلے 1 مہینے میں 175 سیز فائر وائلیشنز ہوئی ہیں. تو 85 لاکھ کی آبادی میں 9 لاکھ کے قریب وہاں پہ فوج رکھ دی گئی ہے. وہاں پہ اگر دیکھیں میرے بہت سارے اس وقت پاکستان میں ایسے جاننے والے ہیں جن کے یا تو ان لاز ہیں یا ان کے ریلیٹیوز ہیں, تو ان سے جب پتہ چلتا ہے تو جس دکھ سے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بولو, ہم اللہ کی طرف سے آپ کو اپنا وسیلہ سمجھ کے آپ کے آگے ہم کہتے ہیں, آپ سے مدد کی درخواست کرتے ہیں, اور ہمیں مدد چاہیے. مجھے واقعہ بتایا گیا کہ 11-12 سال سے بچہ اوپر ہوتا ہے, مائیں اس کو چھپاتی ہیں کہ اس کو آ کے لے جائیں گے. تو ایک ماں, ہم سب یہاں پہ بہت سارے لوگ والدین ہیں, تو آپ سوچیں کہ آپ اس دکھ میں ہو کہ میرا بچہ 10 سال سے اوپر جائے گا, تو اس کو لے کے اٹھا کے لے جائیں گے ڈیٹینشن میں, کہاں رکھیں گے کوئی معلوم نہیں ہے. کتنے زیادہ 10 سے 12 ہزار کی فگر میں دیکھ رہی تھی بچوں کی ہے, اس کے علاوہ کوئی 22 سے 25 ہزار کے قریب عورتوں کی فگرز ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل میں سب سے زیادہ میس لیول پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, اور اقوام متحدہ اس پہ کوئی بھی خاطر خواہ جو ہے وہ اس پہ ایکشن نہیں لے رہی. ابھی چند دن پہلے آپ دیکھیں کہ میانمار میں جب انٹرنل ڈسٹربنس ہوئی تو فوراً US کا بیان سامنے آیا کہ ہم ایکشن لیں گے. تو اگر اتنی سی انٹرنل ڈسٹربنس پہ US جاگ پڑا ہے, تو یہاں پہ اتنے دہائیوں سے جب اقوام متحدہ کے پاس یہ کیس ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس پہ فیصلہ ہونا ہے, تو وہ امریکہ اس پہ US جو ہے اور یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی جو ہے اور P5 جو ممالک ہیں اس پہ
بات کیوں نہیں کر رہے، یہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس کوشچن مارک ہونا چاہیے. اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس وقت ایگزسٹنگ گورنمنٹ کو کہ جس طرح سے اس گورنمنٹ نے اس ایشو کو اٹھایا ہے، اس کو رجسٹر کروایا ہے عالمی اداروں میں بھی، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں بھی، اور یہاں پہ بھی اس کو نیشنل لیول پہ بھی مین سٹریم کیا ہے. تو اس انرجی کو اور اس ڈرائیو کو اور اس ایڈووکیسی کو ہمیں اسی سسٹم کے ساتھ ایک بہت روبسٹ کیمپین کے ساتھ ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. تو ہمیں اس چیز کو کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے تمام ایسے جو ہمارے پاس وسائل ہیں اور میڈیا ہے ہمارے پاس، اس کے ذریعے ہم اس ایشو کو انٹرنیشنلی پروجیکٹ کریں. اور ہم جتنی دنیا کی پارلیمنٹس ہیں، یورپین پارلیمنٹ ہے، یو ایس کانگریس ہے، اور جتنے بھی ہمارے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہاں پر اس ایشو کو لے کے جائیں. اور ریلیونٹ لوگ، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، celebrities to celebrities, civil society to civil society, and politicians to politicians, it should be connected. مزید ہم میڈیا کو کس طرح افیکٹو بنا سکتے ہیں اور میڈیا نے اب تک کیا کیا ہے اور آگے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے تھنکر جرنلسٹ ڈائلاگ فورم میں. ڈیو کام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں منیر احمد صاحب، جو کہ سینئر صحافی بھی ہیں. میں ان سے گزارش کروں گی کہ آپ اس حوالے سے روشنی ڈالیں. جہاں پہ انہوں نے بات چھوڑی کہ پاکستان یا ہمیں اس کو گلوبلی مین سٹریم کرنا چاہیے، اور یہ سچی سی بات ہے کہ جب تک آپ گلوبلی مین سٹریم نہیں کریں گے کسی بھی ایشو کو، اس کا کوئی حل ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اور کشمیر کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ جب یہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک ملٹائی آسپیکٹس جو ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا. میڈیا ایک کردار ادا کرتا ہے، اور میڈیا تب کردار ادا کرتا ہے جب کہیں اس کو دھواں اٹھتا ہوا نظر آئے گا تو وہ اس کی بنیاد کے اوپر آگے بات کرے گا. اگر ہماری سفارتکاری کمزور ہے، اگر ہماری ڈپلومیسی کمزور ہے، تو میڈیا وہاں پہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ 72 سال کے اندر اگر آپ دیکھیں، آپ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی کشمیر کمیٹی سے ہوتے ہوئے آج کی کشمیر کمیٹی تک آ جائیں اور مجھے آپ بتا دیں ایویڈنٹلی پرووڈ دس واز دی 5 years plan of action to propagate Kashmir issue in the on the global forums. آپ ہمیں کوئی ایک پلان نظر نہیں آتا. 72 سال میں آپ کے فارن آفس میں ایک بھی اسٹریٹجک پلان نہیں ہے. اگر نہیں ہے، ہاؤ یو وڈ فیسیلیٹیٹ ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرس ٹو ایکٹ اپون؟ نہیں کر سکتے. آپ کے سفارتکار ہر ملک میں موجود ہیں. مجھے بتائیے کہ کبھی کوئی ایک سفارت خانہ اٹھا لیجئے اور مجھے بتائیے کہ انہوں نے 1 سال کے اندر یہ انٹیگریٹڈ ایکٹیویٹیز کی ہیں پروپیگیشن کے لیے. یو این سیکیورٹی کونسل کے 5 مستقل ممبر ہیں، 10 غیر مستقل ممبر ہیں. مجھے بتائیے کہ وہاں پر بہت بڑے بڑے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، تو آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے کیا کیا؟ اوور دا ایئرز اگر ہم دیکھیں کہ جب ہم امریکہ کی ضرورت تھے، چاہے وہ افغانستان کے حوالے سے تھی یا کسی بھی حوالے سے تھی، تو ہم ان کی پراکسی تھے اور ان کو ہماری ضرورت تھی. میں ڈیلی ویبینار کرتا ہوں DTN سے، ڈیلی نیوز شارٹ. اس میں واشنگٹن سے انور اقبال صاحب میرے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے جب ہم امریکہ کی باندی بنے ہوئے تھے، جب ہم ان کے غلام بنے ہوئے تھے، جب ہم ان کے پراکسی وار چلا رہے تھے، تو دن میں 3-3 4-4 دفعہ جو ہے ہم ایک میٹنگ سے نکلتے نہیں تھے تو دوسری میٹنگ سے کال آ جاتی تھی، اور اب ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے وہاں پر. اور یہ ہماری حیثیت ہے واشنگٹن کے اندر. اگر وہیں پر ہماری یہ حیثیت ہے جو وہ ایک بہت بڑے گروپ کا گلوبلی وہ امریکہ کا ایک انفلوئنس ہے، نیٹو کے بھی سیکورٹی کونسل کے اوپر بھی سارا، جب وہیں پہ آپ کی حیثیت زیرو ہے اور آپ اس کو بڑھانے کے لیے بھی کوئی کام نہیں کر رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر یہی صورتحال چلتی رہی تو بلیو می کشمیر کا مسئلہ اگلے 70 سال میں حل ہونے والا نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. اور اب میں اس وقت ریکویسٹ کروں گی ہماری جو چیف گیسٹ ہیں مشال ملک صاحبہ سے کہ وہ ایک خاتون ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے ناطے جس طرح سے سفر کر رہی ہیں اور اسٹرگل کر رہی ہیں اور کشمیر کی آواز اٹھاتی نظر آتی ہیں، تو
تو آج وہ ہمارے اس فورم پر شیئر کریں گی. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر سعدیہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پہ اور یہ عزت بخشی. یہ جو بات ابھی منیر صاحب نے کی ہے, یہ جو ان کے گلے ہیں, شکوے ہیں, یہ بالکل ویلڈ ہے اور یہ کامن سینس ہے. کیونکہ دیکھیں, آئی ول کم ٹو دا مین ٹاپک آف ویمن اینڈ چلڈرن, بٹ کیونکہ میرے اندر بھی ایک یہی ایک آپ کہیں فرسٹریشن کہہ دیں یا ایک کویشچن مارک ہے بہت بڑا کہ یہاں پہ ایک آپس میں ہی اتنا انٹرنل کیوس رہتا ہے, سوری ٹو سے, جو کہ گاؤں میں بھی آئی تھنک اتنی جہالت نہیں ہوگی جو یہاں پہ نیشنل لیڈرشپ کے اندر ہوتی ہے. اور میں آج کھل کے بات کروں گی کیونکہ یہ آپس میں اتنی لڑائیاں کر رہے ہیں اینڈ دے ہیو نو آئیڈیا, نہ ان کی آئی تھنک وہ اتنی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے گلوبل پرسپیکٹیوز کی, دنیا کیسے چلتی ہے. یہ یہاں پہ یہ پرسپیکٹیو ہے, کیا دنیا کو نظر نہیں آ رہا, کیا وہ دیکھ نہیں رہے, اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں. آپ دنیا کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ آپ پہلے یہ ریئلائز کر لیں کہ آپ نے تو بھائی آدھی صدی دے دی بائی لیٹرلزم کو, 50 سال دے دیے جس پہ کشمیری رہنماؤں نے, کشمیری لیڈرشپ نے یا ان کی عوام نے ایک دفعہ بھی چوں نہیں کی, جو ظلم برداشت کرتے رہے. اور وہ اس لیے کیا کہ ایک پرامن حل نکلے. شملہ کے بعد اب تاشکند بھی ایک زمانے میں ہوا, بہت کچھ انڈو پاک ڈائلاگز ہوئے, بہت سے جن کے پر بڑا میڈیا کوریج ہوئی. ہم ابھی قریب آ رہے ہیں کسی فیصلے کی طرف, ہم آ رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے. وہ ٹریک 2 ڈپلومسی ہوئی ہے, ٹریڈ ڈپلومسی ہوئی, کرکٹ ڈپلومسی کا بھی ایک بڑا ایک چکر چلا, پھر ایک کراس کلچرل ڈپلومسی بھی ہوئی, اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز بھی ہوئے. آپ کا آگرہ سمٹ بھی, لاہور والا بھی ہوا جس میں لاہور ایگریمنٹ جب واجپئی صاحب یہاں آئے, 4 پوائنٹس ہوئے جنرل مشرف کے. پاکستانی قوم نے بہت کچھ دیکھا ہے. ہمارے یہاں کے جو ہسٹورینز آپ کہہ دیں یا جو انٹلیکچوئلز ہیں یا جو ان کی ایک ایکسپرٹیز ہیں فارن افیئرس کے اوپر, وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شیلف لائف ایکسپائر ہو گئی تھی بہت پہلے ہی. اور اس کو جیسے کہ ایک زندہ ایک لاش کوئی بندہ گھسیٹتا جائے کہ ہاں بھئی ہم امن چاہتے ہیں, ہم امن چاہتے ہیں. اور دوسری جو پارٹی ہے وہ 50 سال گزار کے اس میں اپنی آرمی کی تعداد بھی بڑھا دیتی ہے, کالے قوانین بھی بڑھ جاتے ہیں, کشمیریوں کو باڈی بیگز ہی مل رہے ہوتے ہیں, اور ہم پھر بھی وہاں پہ اپنی تحریک کو زندہ رکھتے ہیں, جو کہ ایک معجزہ ہے. دیکھیں 70 سال ہو گئے منیر صاحب, ایک سیاسی تحریک چلی ہے, اور وہاں لیڈرشپ کے یہ بیوٹی ہے ڈیموکریسی کی کہ لوگوں کے اوپینینز ہیں وہاں پہ. کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار, یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا ڈیموکریٹک رائٹ ایکسرسائز کریں. یا تو ہم کہہ دیں کہ وہ انسان ہی نہیں ہے, ہم یہ کہہ دیں نا کہ وہ انسان نہیں ہے, وہ کسی اور لیسر گاڈ کی پیداوار ہے. اگر وہ انسان ہے تو ان کو بھی اپنی شناخت کا ہونے کا حق ہے, جو یو این نے بھی ان کو دیا. اور آج تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا یو این میں, کیونکہ 50 سال سے یو این کو یہی پتا تھا جی یہ شملہ ہو گیا ہے تو اس کو بائی لیٹرلی انہوں نے حل کرنا ہے, ہم نے پیچھے سے تھپکی کرنی ہے یا کوئی پیچھے سے کچھ ممالک نے تھرڈ پارٹی انویزیبل انٹرونشن کرنی ہے اور کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گی. مگر اب وہ معاملہ آ گیا جو شاید پہلے پاکستان کی فارن پالیسی کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے تھا, حکومتیں جتنی آئیں, کہ یہ بھئی مسئلے کا حل تو ایک ہی ہے, 2 حل ہیں بلکہ ایک تو ہے بھی نہیں. یا تو اس پہ جنگ کر لو, جنگیں پہلے بھی ہو چکی ہیں, اب تو خیر ماشاءاللہ سے سب نیوکلیر ہیں, اب تو چائنا بھی آ گیا ہے. یا اس کو یو این کے اندر ان کو آزادی دلوانے کے لیے وہاں پہ جا کے دستک کریں, وہاں کی کمیٹیز ہیں, وہاں کے ریپٹورز ہیں, وہاں کی پروسیجرز ہیں باقاعدہ, ایک پوری ایک سائنس ہے یو این کا جو میکنزم ہے, اس کو انگیج کیا جائے. یا کشمیر کو آبزرور سٹیٹس دلوایا جائے جیسے پیلسٹینینز کو ملا ہے, یا یو این کے کوئی کشمیر انوائے نامنیٹ کرایا جائے, جو کہ ایک ہائیسٹ ٹائم آ گیا. ویو کراس دیٹ شیلف لائف آلسو, جو جینوسائڈ ہو رہی ہے. اور اب 2 سال ہو جائیں گے کچھ عرصے کے اندر جو یہ جینوسائڈ کا جو آرڈر پاس کیا ہے ہندوستان نے, جو لیٹسٹ فارم آف ہائیبرڈ وار کا دور ہے, مگر اس سے بھی ایک قدم آگے لا فیئر جو ہندوستان نے کیا ہے, ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تھرو انہوں نے ایک پوری قوم کو ریفیوجی بنا دیا ہے. کوئی گولی نہیں ماری, کوئی بام نہیں پھاڑا, کوئی گرینیڈ اٹیک نہیں ہوا, سب کو ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تھرو انہوں نے اپنی قوم کے اوپر ڈس ممبر کر دیا ہے, وہاں پہ ریفیوجی بنا کے ان کو پھینک دیا ہے, اسٹیٹ لیس کر دیا ہے, اور ان کی نسل کشی ہو رہی ہے.
اور اگر ہم اس خواب میں رہیں کہ جنگ نہ ہو جائے، جنگ شروع ہو گئی ہے، ہم ایکسیپٹ کر نہیں رہے یا ہم مان نہیں رہے اس بات کو، مگر یہ تو شروع ہو گیا 27 فیبرری 2019 کو جب نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ ہوا ہے کہ کوئی وہ رک گیا وہ ٹریگر بٹن، مگر اس نوبت پر تو RSS لے آئی ہے اور انہوں نے آنا ہے، اس کے اوپر مزید بڑھتی جائے گی اکھنڈ بھارت کی بیٹل. اور اب بھی اگر آپ چاہیں گے کہ آپ امید کریں گے یا توقع کریں گے کہ ہندوستان امن کی طرف آئے تو یہ نیئر ٹو امپاسبل ہے. یہ اس چیز میں اب ہمارا تو جینوسائڈ ہو رہا ہے. میں یا میرے ساتھ جتنے اور لوگ ہیں جن کے خاندان وہاں پہ ہیں اور جو تحریک بھی چلا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کس طرح ہم روز ایک رات کو ایک لاش کی طرح سوتے ہیں اور زندہ جس طرح ہم ہوتے ہیں روز. ابھی کوئی خبر آ گئی، ابھی کوئی پینک اٹیک ہوتا ہے، ابھی کچھ ہو جائے گا یاسین صاحب کے ساتھ، ابھی کوئی آسیہ اندرابی کی کوئی خبر آئے گی، ابھی کچھ کسی کو ہو جائے گا. ایک گھر میں پچھلے دن 3 جوان لڑکوں کو سلاٹر کیا ہے انہوں نے، اور thousands and thousands of youth are being shifted to torture cells which have been built underground in Indian occupied Jammu and Kashmir. اور یہ ابھی بنائے گئے ہیں کیونکہ جنگ کی تیاری ہے ان کی، اور وہ کر رہے ہیں جنگ. اور ہم لوگوں کو اس کو اٹس ہائی ٹائم، جو میں بات کچھ دنوں سے کر بھی رہی ہوں، پاکستان should announce from the parliament and nullify this Shimla once and for all and go for the UN resolutions. We don't want anything less than that. We didn't give our lives away for some 4-point formula or some track 2 یا کوئی سودا بازی کے لیے کہ LOC کو کچھ اور ہم نے بنانا ہے، لائن آف ٹریڈ بنا دینا ہے یا لائن آف فلانا بنا دینا ہے، کوئی نئے ورڈز ڈال دینے. اس فیشن سے اب نکل جائیں، اس ڈپلومیٹک فیشن سے، ان نئی ٹرمینالوجیز سے. وی آر سک آف اٹ. ہمیں اپنی آئیڈینٹی چاہیے. اور میں ان سب سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ یہاں پہ کشمیر کو وار زون ڈکلیئر ایک دفعہ کر کے تو دکھائے پاکستان، کرے ایک دفعہ. وہاں پہ میں ڈیمانڈ کرتی ہوں پاکستان کی سرکار سے بھی کہ آپ یہ کریں. ہم دیکھتے ہیں کون کون ساتھ دے گا کشمیریوں کا. ایئر ڈراپنگ ہو فوڈ اور میڈیسنز کی، 2 سال سے گلا خشک ہو گیا ہے. جب بھی کرفیو ہوتا ہے وہاں پہ بھوکے پیاسے لوگ مر جاتے ہیں اور پھر سڑکوں پہ نکلتے ہیں دودھ پیتے. بچوں کے پاس دودھ نہیں. آپ کے کسی گھر میں 2-3 دن کے لیے میں دیکھوں فاقہ آپ کیسے برداشت کریں گے؟ آپ کو یہ کرونا کے دوران کتنی یہاں پہ ڈپریشن پھیلا ہے پوری دنیا کے اندر، کولاسل لاس ہوا ہے اکانومیز کا، ہر چیز ہوئی. ہمارا تو پتہ نہیں کب سے یہ کرونا سے بھی بدتر چل رہا ہے. میں آئی فیل کہ اب اس کو کرفیو کہیں، سیج کہیں، لاک ڈاؤن کہیں، جو کشمیری وٹنس کرتے رہیں. تو اب ہمیں کم از کم 10 ایئرس کی تو پالیسی دی جائے نا، کہ اب ہم نے UN میں جانا ہے، ہم نے ہندوستان کو بلیک لسٹ کرانا ہے. RSS از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اس کو ہم نے اس کے پروفس ہیں بہت نیومرس ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں، میکہ بامبنگز، گجرات کلنگز، چرچز پہ اٹیکس، دلتس کے اوپر جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں، مسلمانوں کو جو زندہ جلا دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد جو وہاں پہ اینٹی مائنورٹی بلز آئے ہیں کیب کے، پھر بنگلہ دیشیز کو اسٹیٹ لیس کیا ہے، سکھ فارمرز کے ساتھ جو وہ کچھ کر رہے ہیں. تو وہ اور جو سب سے بڑھ کے جو ایبروگیشن آف آرٹیکل 370-35A، کیونکہ آپ سب کو بھی اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ دس از اے ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری. یہاں پہ کوئی بھی لا فیئر نہیں ایکسیکیوٹ ہو سکتا یا کوئی انڈین آرڈر. وہ ایڈمنسٹریٹولی جو آرگن تھا وہ بھی کاٹ دیا ہے مودی نے بائیلیٹرلزم کاٹ دیا ہے. اس نے اپنی انڈین کانسٹیٹیوشن سے کنیکشن کشمیر سے کاٹ دیا ہے. اگر آپ تھوڑی سی اس کے وہ لیگل پرسپیکٹو پہ ہم لوگ جائیں، اس نے UN قراردادیں، یونیورسل ہیومن رائٹس چارٹر، انٹرنیشنل لا، ہیومن رائٹس، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، جنیوا کنونشنز. اب آج ہم بچوں اور چلڈرن کی کیا بات کریں اور عورتوں کی؟ بھئی کوئی رائٹ ہی نہیں ہے. وہاں تو جنگل لا چل رہا ہے اس وقت، اور ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ ایک بالکل ہی ایک انڈیپینڈنٹ خطہ ہے جس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول کس کا ہے. اور جو اس کی لیڈرشپ ہے، جو عوام کی آواز ہے، ان سب کو تہہ خانوں میں بند کیا ہوا ہے، ڈیتھ سیلز میں ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، قید تنہائیوں میں ان کو پھانسی دینے کی تیاری کی جا رہی ہے. یاسین صاحب کو تہاڑ کی ڈیتھ سیل میں رکھا ہے. ہم لوگ تو تباہ ہو گئے نا، ہم لوگ تو ختم ہو گئے ہیں. ہم لوگ ادھر یہ نہ دیکھیں کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تیار ہو کر آئے ہوئے ہیں، مگر اتنی بڑی تحریک کو جو لیڈرشپ چلا رہی ہے ان کی آواز کے لیے پاکستان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جانا چاہیے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ دنیا نے پھر بھی آواز اٹھائی ہے کچھ حد تک. اور اس وقت another enormous thing جو کہ آپ
آپ کے لیے بہت چونکا دینے والی ہوگی سب کے لیے, کیونکہ خبریں وہاں سے بہت کم آ رہی ہیں, تو آپ کو یہ بھی خوشی بھی ہوگی اور دکھ بھی ہوگا کہ اس وقت جو تحریک کون چلا رہا ہے وہاں پہ. چلڈرن ان یونیفارم, ٹین ایجرز 13 and 14 ایئر اولڈ گھر بیٹھ کے اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں, پتھراؤ کی نہیں بلکہ باقاعدہ اس تحریک کو آگے چلانے کی انوویشنز کر رہے ہیں, کیونکہ کوئی لیڈر ہی نہیں ہے وہاں پہ. اور یہی انڈیا کا گول ہے کہ اس موومنٹ کو اسکیٹرڈ کر دیا جائے, لیڈر لیس کر دیا جائے. حالانکہ سلوشن لائز ود دا کشمیری ریپرزینٹیوز. اگر وہ ڈیڈ ہو گئے, آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے اگر وہ چیئر غائب ہو گئی, کیونکہ چیئر تو خالی ہے اس وقت, تو دنیا کو سلوشن مل ہی نہیں سکتی. پاکستان لاکھ کہہ دے, سپورٹ کر لے, مگر اگر ریپرزینٹیوز ہی نہیں زندہ رہیں گے تو یہاں پہ تو تھرڈ ورلڈ وار, جو میں نے ایک دو جگہ اور بھی بات کی ہے, اور میں کوئی ایسی کوئی آئی ایم ناٹ دیٹ ایموشنل کائنڈ آف پرسن وین اٹ کمز ٹو سچ ریسرچ. آئی ایم ویری پریکٹیکل, اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور ہم لوگوں نے وار فوٹنگ کے اوپر اگر ڈپلومیسی نہیں کی اور ہم نے وہ وفد نہیں چنے جن کو ہم دنیا بھر میں بھیجیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر بہت دیر ہو جائے گی, اور ہمیں 5 سے 10 سال کی ایک پالیسی بنانی پڑے گی, اور کشمیر ایمرجنسی ڈکلیئر کرائی جائے. یہاں پہ اوڑھنا بچھوڑنا صرف اور صرف کشمیر ہو. آپ کی زندگی ہے اللہ کے بعد, وہ کشمیر ہے. سانس ہے, ہریالی ہے, پھول ہیں, آکسیجن ہے, ہر چیز آپ کو کشمیریوں کی قربانی سے مل رہی ہے. تو اس کے اوپر سیاست انٹرنل لیول کی ہونی ہی نہیں چاہیے. سب کو اپنے انٹرنل مسئلے بھول کے اس ایشو پہ اگر نہیں آئیں گے تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے سارے, اور آپ کے سامنے ہی آپ دیکھیں گے کہ تباہی آپ کے بہت قریب ہے. بہت بہت شکریہ.